السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگ خندق کے بارے میں۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پورے عرب سے اس نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور مسلمانوں کی طرف مدینہ حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد 10,000۔ اب مسلمانوں نے مدینے کے دفاع کے لیے مکہ کی طرف خندق کھودنا شروع کی۔ مسلمانوں کے دو سائڈز پہ پہاڑ تھے تو وہ جگہ سیف تھی۔ مسلمانوں کے ایک سائڈ پہ یہودی آباد تھے اور ان سے معاہدہ طے پایا تھا، وہ بھی جگہ سیف تھی۔ لیکن یہ کہ یہودی قبائل والی سائڈ سے کوئی بد عہدی نہ کرے۔ ادھر صحابہ خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت بڑا پتھر سامنے آ گیا۔ صحابہ نے بہت کوشش کی لیکن پتھر نہیں ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار گدال مارا اور تو پتھر ٹوٹ گیا۔ پہلی مرتبہ جب حضور نے گدال مارا تو صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے مجھے روم عطا کیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب حضور نے گدال مارا تو یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے یمن عطا کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب گدال مارا تو یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے پرشیا بھی عطا کیا ہے۔ وہاں پر کھڑے منافقین ہنس پڑے اور کہا کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، 10,000 کا لشکر سامنے سے آ رہا ہے اور باتیں تو دیکھو۔ اب جب 10,000 کا لشکر ادھر پہنچتا ہے وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ خندق کو پھلانگنا بہت مشکل تھا۔ مجبوراً ان کو خندق سے پہلے پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے اور جو بھی خندق کی طرف جاتا ہے مسلمان ان کو تیر مار کر بھگا دیتے ہیں۔ اب کئی دن یہی صورتحال رہتی ہے۔ ایک دن مشرکین مکہ میں سے ایک کافر کسی طرح خندق پھلانگ کر دوسری طرف چل جاتا ہے اور لڑکارتا ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ تو اس کافر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اتنی تیز تلوار چلاتا ہے کہ یہ جس سے بھی لڑتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت علی میدان میں اترتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تم سے نہیں لڑوں گا، تمہارے ابا تو میرے اتنے اچھے دوست تھے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں میدان میں اترا ہوں تم سے لڑنے کے لیے، تم مجھ سے لڑو۔ اب یہ کافر حضرت علی کو کہتا ہے کہ مرنا تو تم نے ہے ہی، تمہارے پاس 3 خواہشیں ہیں، وہ 3 خواہشیں تم ظاہر کرو۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں میری پہلی خواہش ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، لیکن یہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری دوسری خواہش ہے کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم سب یہاں سے مکہ واپس چلے جاؤ، لیکن وہ اس پہ بھی نہیں مانتا۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تم آؤ مجھ سے لڑو۔ جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو حضرت علی ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، اس کو واصل جہنم بھیج دیتے ہیں۔ اس کافر کے قتل ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ میں خوف پھیل جاتا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ خندق کی طرف آئے۔ اب ابو سفیان ایک گیم کھیلتا ہے۔ وہ یہودیوں کو کہتا ہے کہ ہم تو ان پہ حملہ نہیں کر سکتے، تم ان پہ اندر سے حملہ کرو، ہم ان پہ باہر سے حملہ کرتے ہیں اور احد والی صورتحال بنا دیتے ہیں۔ جس طرح احد میں ہم نے دونوں سائڈ سے مسلمانوں پر حملہ کر کر مسلمانوں کو پھنسا دیا تھا، اور مسلمانوں کے بعد مدینہ تو تمہارا ہی ہے اور قریش مکہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہودی بھی ابو سفیان کی لالچ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، یہ مشرکین مکہ کا ساتھی تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیا ہے، آپ اس مشکل گھڑی میں میرے ذمہ کوئی کام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم جو کر سکتے ہو تم کرو۔ وہ کہتا ہے اوکے نو پرابلم۔ وہ سیدھا یہودیوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مشرکین مکہ کا ساتھی ہوں لیکن تمہارا بھی دوست ہوں، تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم قریش مکہ کا ساتھ مت دو، کیونکہ ان کو اگر تھوڑا بھی لگا کہ ہم ہار رہے ہیں یہ بھاگ کے مکہ واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر پھر بھی تم نے ڈیل کرنی ہے تو تم قریش مکہ سے کہو کہ اپنے کچھ 10-12 سردار تمہاری طرف بھیج دے ضمانت کے لیے۔ اگر تو وہ سچے ہیں تو وہ ضرور تمہیں اپنے سردار ضمانت کے لیے دے دیں گے۔ اب وہ سیدھا جاتا ہے قریش مکہ کے پاس اور ان کو جا کے کہتا ہے
کیا یہودیوں نے بھی کبھی وفا کی ہے؟ مسلمان اور یہودی آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ تم سے تمہارے لوگ مانگیں گے ضمانت کے لیے، اور جب تم اپنے لوگ ان کی طرف بھیج دو گے تو یہ تمہارے لوگوں کو قید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے، اور تمہیں تمہارے ہی لوگ واپس کرنے کے بدلے میں مکہ واپس جانے کا کہیں گے۔ اگلے دن قریش مکہ یہودیوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ تم ان پہ اندر سے حملہ کرو، ہم ان پہ باہر سے حملہ کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، لیکن تم ہمیں اپنے کچھ لوگ تو دو ضمانت کے لیے۔ مکہ والوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو یہودیوں نے بھی کہا یہ ہم سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی لائن آپس میں اس طرح ٹوٹ گئی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے مکے والوں پر سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ صحرا کے سرد طوفان نے مکے والوں کے خیمے اور ہر چیز اکھاڑ کر پھینک دی، اور وہ بھاگ کر مکہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح اللہ کی مدد سے مسلمان جنگ جیت گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذرا اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ اپنی ذرا کیوں اتار رہے ہیں؟ ابھی تو فرشتوں نے بھی اپنی ذرا نہیں اتاری۔ جو یہودیوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے اس کا بدلہ ابھی آپ نے لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کے عصر کی نماز یہودیوں کے پاس پڑھو، مطلب اتنی تیزی سے جاؤ۔ اب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر ہمارا کوئی فیصلہ کرے گا تو سعد ابن مفاز کرے گا، جو کہ زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کے دوست رہ چکے تھے اور اوس کے سردار بھی تھے۔ سعد ابن مفاز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں میں جو جوان مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے بدعہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات میں بھی بدعہدی کی یہی سزا تھی۔ اس دن ہزاروں یہودیوں کے سر کاٹ دیے گئے، اور اب پورے عرب کو یہ میسج مل چکا تھا کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور مسلمان ایک مضبوط قوم بننے لگی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا خیبر کی جنگ کے بارے میں۔ سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔